ومن یرغب اور کون اعراض کرے گا عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے الا مگر وہ شخص سفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنا لیا اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور پس تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین صالحین میں سے ہوں گے۔ اب جس کا آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دونوں بھتیجوں، ایک کا نام مہاجر اور دوسرے کا نام سلمہ تھا، ان کو جب اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو نہیں لائے گا ایمان وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر جو سلمہ تھے انہوں نے تو یعنی کہ اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، لیکن جو مہاجر تھے انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول یعنی کہ نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی ہے تو جو ان کے دین سے پھرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی پھر جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خود اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی نبی کے مبعوث ہونے کی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر رد کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی یعنی نبی نہیں مانتا گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی پھر گیا۔ آگے فرمایا اذ قال له ربہ جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے اسلم کہ آپ اپنی گردن کو جھکا لیجیے یعنی فرمانبردار ہو جائیے۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت میں نے اپنی گردن کو جھکا لی رب العالمین ایسے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم یعنی تم اپنی گردن جھکا لو فرما بردار ہو جاؤ، یہ اسلام یسلم بابی فعال سے اسی سے ہی اسلام نکلا ہے۔ تو کتنا ہی خوبصورت ہمارا اسلام جو ہے وہ مذہب ہے، اسی وجہ سے جو ایک مومن ہے جو یعنی کہ اسلام لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے کوئی بھی شخص، تو اسی طرح سے اپنی گردن کو اللہ رب العزت کے آگے جھکا لیتا ہے اور تمام عقائد عبادات اور احکامات وغیرہ ان پر عمل کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم جب وصیت کی اس دین کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیجا اے میرے بیٹو ان اللہ بے شک اللہ رب العزت نے اصطفیٰ چن لیا ہے لکم الدین تمہارے لیے دین کو فلا تموتن پھر تم نہ مرنا الا وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو فرمایا تھا اے میرے بیٹو اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آیت جو یہودی تھے ان کے رد کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو یہودی تھے نا وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت نا اپنی اولاد کو یہودی ہونے کی وصیت کی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سب کے سب یہودی ہو جانا، تو اللہ رب العزت نے فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہہ کر ان کا رد کر دیا یہودیوں کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے یعنی موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کا یعنی کہ موت کا وقت تھا کہ تم یہودی ہو تم لوگ اس وقت حاضر تھے۔ اذ قال جب فرمایا لبنیہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد، قالوا تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا تھا نعبدو ہم تو عبادت کریں گے الہ کا آپ کے یعنی کہ آپ کے خدا کی و الہ آبائی کا اور آپ کے جو آبا ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے یعنی کہ معبود کی، یعنی کہ آپ کے معبود ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم تو عبادت کریں گے، اور یہ سب کے سب کو ہے اللہ رب العزت الہ واحد جو کہ ایک ہی خدا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم تو انہی کے لیے اپنی گردن کو جھکائیں گے۔ تلکا اسی طرح یہ جو ہے امت قد خلت یہ گزر چکی ہے، امت ان سے یہاں کیا کون مراد ہے یعنی حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسلمان اولاد یہ تو گزر چکی ہے، لہا ان کے لیے ہے ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔
یعنی ان کی جو تمام مسلمان اولادیں ہیں وہ گزر چکی ہیں، انہوں نے جو کمائی اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر دیں گے اور تمہارے ہی کاموں کا تمہیں بدلہ دیں گے اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، کونو، تم لوگ ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں سے کہنے لگے تم لوگ ہو جاؤ ہودن، یہودی ہو جاؤ، اور نصارا، یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور تورات تمام کتابوں میں افضل ہے، اور جو یہودی دین ہے نا یہ تمام دینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو تم لوگ یہودی ہو جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی مسلمانوں سے کہا تھا کہ اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے کہا تم نصرانی ہو جاؤ۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ تو تم سے کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو دین ہے نا حنیفہ، وہ باطل سے جدا ہے، یعنی ایک طرفہ دین ہے۔ حنیفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو باطل سے جدا ہو، یعنی حق والی چیز ہو۔ وما کان من المشرکین، اور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگ یہ کہو، قولوا، تم لوگ کہو، آمنا، بلکہ ہم تو ایمان لے باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور وہ چیز انزلہ جو نازل کی گئی، الینا ہماری طرف، وما انزلہ، اور وہ چیز جو نازل کی گئی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا، اور جو عطا کیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں، اور عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو چیزیں، وما اوتیا النبیون من ربہم، اور جو عطا کی گئی باقی تمام انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے۔ ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق، اور ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، یعنی یہ نبی زیادہ افضل ہے، یہ نبی زیادہ افضل ہے، اس طرح ہم ان میں کسی کے درمیان اور تفریق اور فرق بھی نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں۔ یعنی جب یہودی اور نصارہ تم سے یہودی اور نصارہ ہونے کا کہیں تو تم آگے سے یہ سب کہنا کہ ہم تو ان سب کے دین پر ایمان لیں اور ہم ان میں سے کسی پر فرق بھی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ بھی ایمان لے یہود اور نصارہ بھی مثلی ما آمنتم، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے بھی اس پر، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر بے شک وہ اپنی ضد میں ہی اڑے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے میرے محبوب ان قریب اللہ رب العزت ان کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ بھی اگر تمہاری طرح ایمان لے تو ہدایت پا جائیں گے، ورنہ وہ اپنی ضد میں ہی رہیں گے۔ آگے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ رب العزت کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ رب العزت کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو رنگائی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر اور باطن میں سما جاتا ہے، اسی طرح دین الہی اور اس کے احکامات، اس کے اعتقادات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ظاہر اور باطن میں، قلب میں رنگے ہوئے ہیں، یعنی سمائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو رنگ ہے اللہ رب العزت کا، یہ کوئی ظاہری رنگ نہیں ہے جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ ایسا رنگ ہے جو انسان کے جو اندر کا نفس ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور جو ظاہر ہے، ظاہر میں بھی اللہ رب العزت کا جو یہ رنگ ہے وہ انسان کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اس سے بہتر یعنی اللہ رب العزت کے رنگ سے بہتر جو انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے، اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نصارہ کی تردید کی گئی ہے۔ یہ جو عیسائی ہیں اپنے دین میں جب کسی کو داخل کرتے ہیں یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پانی میں نا زرد رنگ ڈال کر اسے گھولتے ہیں، تو اس میں اس شخص کو جو ان کے دین میں یعنی کہ عیسائی ہوتا ہے اس کو نہلاتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اس جو ہے رنگے ہوئے پانی میں، زرد رنگ کے جو رنگا ہوا پانی ہے اس میں غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ سچا نصرانی ہو گیا، اور اس سے پہلے جو اس کے گناہ وغیرہ تھے نا وہ سب دھل گئے اور معاف ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ تردید کر دی کہ اللہ رب العزت کی جو رنگ ہے نا اس سے اچھا کوئی بھی رنگ نہیں ہے، یعنی یہ ظاہری رنگ ہے نا جو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آگے فرمایا قل، آپ فرما دیجیے، تحاجوننا، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ رب العزت کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، اور وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو اللہ رب العزت کے ہی فرما بردار ہیں، یعنی خالص اسی کے ہی ہیں۔
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا جو قبلہ ہے وہ قرآن ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ قدیم ہے، انبیاء علیہ السلام تو ہم میں سے ہی ہوئے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے، یعنی اسرائیل میں سے ہی ہوتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تم کیوں جھگڑتے ہو اللہ رب العزت کے بارے میں، حالانکہ اللہ رب العزت ہمارے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اسے اختیار ہے اپنے بندوں میں سے اللہ رب العزت جسے چاہے نبوت دے دے، یعنی نبی بنا دے، وہ عرب میں سے ہو یا دوسرے کسی اس میں سے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ام تقولون، کیا تم یوں کہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی اولادیں، کانوا ھودا و نصارا، یہودی یا نصرانی تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھیں یا نصرانی تھیں؟ قل فرما دیجیے انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، ام کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، ومن اظلم، اور کتنا ہی بڑا ظالم ہے وہ شخص، ممن، وہ شخص کتم شہادتن، جو گواہی کو چھپائے، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی کتنا ہی بڑا ظالم ہے وہ ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی طرف ہے، اس کے پاس ہے۔ یہ یہودیوں کا حال ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی شہادتیں چھپائی، یعنی گواہیاں چھپائی، جو تورات میں اللہ رب العزت نے مذکور رکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہیں، اور ان کی نعات اور صفات وغیرہ سب بیان کی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا تورات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور جو دین حق ہے وہ اسلام ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ انہوں نے یہ ساری گواہیوں کو چھپا لیا تھا۔ اس نے فرمایا کہ کتنا ہی بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کی طرف سے گواہیوں کو چھپائے، اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل عما تعملون، ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی یہود اور نصارہ کی ہر طرف سے کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان کسی بھی طرح یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، لیکن آخر میں جو فتح ہوئی تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہوئی تھی، اور جو بنو قریظہ تھے نا، جو اوس کے حلیف تھے، یہ قتل ہوئے تھے، یعنی بنو قریظہ یہودیوں کے جو قبیلہ تھا یہ قتل ہو گیا تھا، اور بنو نذیر جو خزرج کے حلیف تھے، یعنی ان کے دوست تھے، بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ جلا وطن ہو گئے تھے، اور یہودی و نصارہ پر کیا ہوا تھا، جزیہ مقرر ہو گیا تھا جو بچے تھے باقی، یعنی آخر میں ہار انہی کی ہوئی تھی۔ آگے فرمایا تلک امتن، یہ گروہ ہے، قد خلت، جو کہ گزر چکا ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائیاں ہوں گی، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے اعمال میں سے کمایا، ولا تسألون، اور ہرگز تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان چیزوں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے نفس کی طرف دیکھے، اپنی ذات کی طرف دیکھے کہ کس طرح سے اس کے اعمال ہیں، کیونکہ ایک سے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہر کسی سے اس کے اعمال کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، یعنی تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے۔